الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیت میں ہم نے دیکھ لی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت دلوں کی ساری بھید اور بات اور راز بہتر جانتے ہیں اور بھرپور جانتے ہیں، کیا آیا کیا نہیں آیا، جو خیالات و وساوس اب تک آئے نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت پہلے سے معلوم ہے، اور انسان کی کیفیت و حالت بیان فرما دی. اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیہ. انسان کو جب کوئی تکلیف لاحق ہو، کوئی مشکل اس کی سر پر پڑے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو، اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے رجوع کرتے ہوئے اس کو پکارتا ہے. دعا رب، اپنے رب کو پکارتا ہے. اور کیسے؟ منیبا الیہ، اللہ کی طرف دل و جان سے رجوع کر کے اس کو پکارتا ہے کہ یا اللہ یا اللہ. اب اس وقت وہ سارے معبودہائے باطلہ جو اپنے دل و دماغ میں بسا چکا ہے ان سب کو فراموش کر دیتا ہے. ثم اذا خوله نعمة منه، اور جب اللہ رب العزت اس انسان کو اپنی طرف سے کوئی نعمت سے نوازتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ نسی ما کان یدعو الیہ، وہ سب باتیں بھول جاتا ہے، وہ اپنی بے بسی بھول جاتا ہے، اور یہ خیالات بھی اس کے دل سے نکلتے ہیں کہ میں تو صرف الہ واحد کو ہی پکار رہا تھا اور آواز دے رہا تھا. اب کیا کرتا ہے کہ دوبارہ شرک اور کفر پر چلا جاتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے کہ یہ کام فلانی نے بھی کیا، فلانا بزرگ نے بھی کیا، فلانا دربار اور درگاہ والے نے بھی کیا، یا فلانا بت بھی کیا. وہ بھول جاتا ہے کہ ابھی تو وہ صرف اللہ ہی کو پکار رہا تھا، اور یہ کچھ اس لیے کرتا ہے لیضل عن سبیلہ، تاکہ اللہ کے سیدھے راستے سے گم ہو جائے، بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے. جب وہ اللہ رب العزت کی ہدایت والا راستہ گم کر دیتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے. آپ ان سے فرما دیں تمتع بکفرک قلیلا، اے بدبخت انسان، اپنے کفریہ فکر اور طرز فکر اور عقیدہ پر کچھ نہ کچھ اپنے ذہن اور خیال کے مطابق زندگی گزارو، متمتع ہو جاؤ، مستفید ہو جاؤ. یہ کفر کا جو راستہ چنا ہے، انتخاب کیا ہے، تمہیں اس میں لذت محسوس ہوگی تو لگے رہو اپنے اسی خود ساختہ نفع اور لذت میں. لیکن بات پھر یہ ہوگی کہ انک من اصحاب النار، کہ تو ان لوگوں میں حساب ہو جائے گا جو جہنمی ہیں اور جن کا مقدر اور جن کا
انجام اور جن کی جگہ جہنم ہوگی، تو جب تک وہ نوبت نہیں آئی ہے کہ ملک الموت آ جائے اور تمہاری روح قبض کر کے تمہیں جہنم لے جائے، تمتع بکفرک، ابھی اپنے کفر سے لطف اندوز ہو جائے اور فائدہ اٹھائے جتنا اٹھا سکو گے، عاقبت انک من اصحاب النار۔ وہاں دیکھیں کہ یہ بتا دیا گیا اس آیت میں کہ اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، اور اللہ رب العزت تمہیں پھر باخبر کر دیں گے کہ کیا کویا کیا پایا۔ ابھی جب یہاں آ چکے ہو اس حالت میں کہ جب پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہو اور پریشانی دور ہو جائے تو اللہ کی کیے اپنی مہربانی کو کسی اور کے نام کر دیتے ہو، فَإِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو پھر تم جہنم کی ساتھیوں میں اور جہنم کی باشندوں میں حساب ہو جاؤ گے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ